السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں قیامت کی علامات، علامات قیامت پارٹ 2، علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہ اٹھائے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کرے گا، حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور صدر بنائیں گے اور ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ وقت جلدی جلدی گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں شرح حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ اقرب الراجح یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہ کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ فقیر عرض کرتا ہے کہ آئندہ عمروں میں کیا کچھ بے برکتی ہونے والی ہے، اسے تو خدا ہی جانے۔ اس وقت کا حال تو یہ ہے کہ جب مہینہ یا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا، یکا یک ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے، اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے۔ کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غارت کی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف اور سلسلہ حدیث سے صحیح ہے۔ شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ مسلمان شراب پئیں گے، حالانکہ خدا نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کر دیں گے۔ درہ میں یعنی اسلام کے مدعی اس زمانے میں اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، شراب جیسی چیز کو بھی جسے قرآن نے ناپاک اور شیطان کا فعل اور آپس کے بغض و عداوت کا باعث اور ذکر اللہ اور نماز سے روکنے کا شیطانی آلہ بتا کر سختی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ نہ صرف پئیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر حلال سمجھیں گے۔ عالموں اور مفتیوں کو اس کا نام کچھ اور بتا دیں گے جس سے حرمت کا فتویٰ نہ دیا جا سکے۔ ایک شراب ہی کیا، آج کل تو بہت سی حرام چیزوں کو تعویل کر کے حلال سمجھ لیا گیا ہے، اور تعویلیں اس قدر لچر ہیں کہ تارے عنکبوت مکڑی کے جالے سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھانے کی اجرت کو لیجیے کہ اسے ناجائز سمجھتے ہیں، اور پھر اس تعویل سے حلال بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو وقت کی اجرت لیتے ہیں، تو گویا جن اکابر سلف نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، ان کے زمانوں میں بغیر وقت خرچ کیے ہی قرآن حکیم کی تعلیم دینے کا کوئی طریقہ موجود ہوگا۔ اسی طرح رشوت کو ہدیہ سمجھ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اگر کھود کرید کر کے پتہ لگایا جائے تو وہ رشوت ہی نکلے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی حاکم کو اس کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے رشتہ داری یا دوستانہ میں کچھ لیا دیا کرتا تھا تو اس کا لینا تو ہدیہ ہے، اور عہدہ پر جانے کے بعد جو لوگ دینے لگتے ہیں وہ سب رشوت ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جنہیں ابن الطویہ کہتے تھے۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو عرض کیا یہ تمہارا ہے، یعنی بیت المال کا حصہ ہے۔
اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے بعض لوگوں کو ان کاموں کے لیے مقرر کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھے متولی بنایا ہے۔ تو ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اگر ایسی ہی پوزیشن رکھتا تھا تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ کیوں نہ بیٹھا اپنے باپ یا ماں کے گھر میں؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیزیں عہدہ کی وجہ سے ملے وہ رشوت ہی ہے۔ آج حرام چیز کا نام بدل کر اور اس کی دوسری صورت بنا کر حلال سمجھ لینا اس امت سے پہلے لوگوں میں بھی رائج تھا۔ چنانچہ صحیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ خدا نے جب چربی کا استعمال ان پر حرام کر دیا تو اسے اچھی صورت میں یعنی تیل بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا ہے یا حرام لیا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بن جاتا ہے۔ اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، الحلال لا یحتمل الصرف، حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے نفس یہ تعویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا يدخل الجنہ لحم نبت من السحت وکل لحم نبت من السحت کانت نار اولا بہ الحدیث، جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو وہ دوزخ کی زیادہ مستحق ہوگا، دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو، جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ سنا ہے وہ حلال ہی کا دھیان رکھتے ہیں اور خدا انہیں حلال ہی دیتا ہے، اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا، اور حلال طلب کرنے والوں کو بسا اوقات دینوی ضرورتیں بھی دنیاوی ضرورتیں بھی رکی رہتی ہیں، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلد ہی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ رواہ البخاری و مشکات۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی دقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کریں تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں وہ کسب حلال میں ہرگز پیش نہ آئیں، مگر حال یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، برس کے نمازی ہیں، وہ بھی کمانے کے سلسلہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پہنچتے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں یا فلاں محکمہ میں مجھے ملازمت مل رہی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز، اور تجارت میں فلاں معاملہ مشروع ہے یا نامشروع۔ ہاں، سجدہ سہو اور وضو و غسل کے مسائل خوب پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں خوب بحث بھی کی جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں ہر محکمہ اور ہر معاملہ کے احکام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض پر عمل کرتے اور بعض کو پسے پشت ڈال رکھا تھا۔ اس حقیقت کو خداوند قدوس نے یوں ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب فتکفرون وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ ترجمہ: کیا خدا کی کتاب کے ایک حصہ پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، یعنی 10واں حصہ بھی اگر حرام کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، یہ اس لیے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم ہو کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلود ہو اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہو، لباس بھی حرام ہو، اس حرام کی غذا رہی ہو
اس وجہ سے کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی۔ ان وعیدوں کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ چیز تک سے بچنے کا حکم فرمایا تھا کہ ترجمہ شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ مشکات شریف احمد الدرامی کی روایتوں میں اس کی مزید توضیح اس طرح آئی ہے۔ ترجمہ بھلائی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے اور دل میں کھٹکا نہ رہے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور اس کے کرنے سے سینے میں گھٹن محسوس ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کی دل گواہی نہ دے، اگرچہ مفتی تجھے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک حلال کو بھی اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ کہیں حرام نہ ہو۔ مسلم شریف سود عام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا۔ یہ پیشن گوئی بھی اس وقت صادق آ رہی ہے۔ بینکوں سے تعلق رکھنے والوں اور بینک کے ذریعہ کاروبار چلانے والوں کو، اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعہ روپیہ حاصل کرنے والوں کو شمار کر لو، اور پھر دیکھو کہ سود سے یا اس کے اثر سے کون بچ رہا ہے۔ چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ موجود نہ ہو جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے، جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ زبان کے ذریعہ پیٹ بھریں گے یعنی لمبی تقریریں کر کے اور گھنٹوں مسلسل لیکچر دے کر عوام کو اپنی جانب مائل کریں گے، اور ان کا ذریعہ معاش زبانی جمع خرچ اور لیڈری ہوگا، اور اس طریقے سے جو روپیہ ملے گا بلحاظ حرام و حلال خوب ہضم کرتے جائیں گے، جس طرح گائے بیل خشک و تر کا لحاظ کیے بغیر اپنے سامنے کا تمام چارہ چٹ کر جاتے ہیں۔ زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لیے بہت سے ارشادات میں کم بولنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور اس عادت سے منع فرمایا ہے کہ بولتے ہی چلے جاؤ اور درمیان میں توقف بھی نہ کرو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی بات فرماتے تو 3 بار فرماتے تھے تاکہ سمجھنے والے سمجھ دیں، یہ نہیں ایک بات کہی پھر دوسری پھر تیسری اور مسلسل بولتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات علیحدہ ہوتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح بات نہ پروتے جاتے تھے، بلکہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ تمام کلام الگ ہوتے اور جسے پاس بیٹھنے والے یاد کر لیتے تھے۔ مشکات شریف مگر آج سب سے اچھا مقرر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کئی گھنٹے مسلسل بولتا جائے اور ایسی تقریر کرے جو بہت سے حاضرین کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تقریر کر ڈالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ زیادہ نہ بولتا تو اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے کم بولنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کم بولنا ہی بہتر ہے۔ ابی داؤد و ترمذی کی ایک روایت میں ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا یقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے جو بولنے میں اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے گائے کھانے میں اپنی زبان دانتوں اور زبان کے آس پاس چلاتی ہے۔ چونکہ دور حاضر کے لیڈر اور واعظ اور مقرروں کی غرض شاہراہ عمل پر ڈالنا نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تقریر سے محظوظ ہوں اور ہمارے معتقد بن جائیں۔ اس لیے وعظ و تقریر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے حق میں سرور کائنات نے فرمایا ہے مشکات شریف جس نے بات پھیرنے کا طریقہ اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے پھندے میں پھنسائے، قیامت کے دن خدا نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض۔ گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ میرے ساتھی حضرات صحابہ واقعتاً بھول گئے یا ان کو یاد تو ہے مگر بظاہر بھولے ہوئے سے رہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے سے پہلے پیدا ہونے والے فتنہ کے ہر اس لیڈر کا نام وہاں اس کے باپ اور قبیلہ کے نام کے بتا دیا تھا جس کے ماننے والے 300 یا اس سے زائد ہوں۔ حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے قیامت نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب ایسے فریبی اور جھوٹے نہ آ جائیں جن میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بھلائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے، آئندہ کیا کیا بہتری کا زمانہ آنے والا ہے، اور میں آپ سے برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا کہ آئندہ کیا کیا مصائب بلائیں اور حوادث و آفات کا ظہور ہونے والا ہے، تاکہ آنے والی بلائیں مجھے نہ گھیر پاویں۔ اس عادت کے مطابق میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور خرابی میں پڑے ہوئے تھے، خدا نے اسے دور فرما کر ہم کو یہ بہتری یعنی اسلام کی دولت عنایت فرمائی، تو کیا اس بہتری کے بعد برائی کا ظہور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی خیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی، یعنی وہ خیر صاف نہ ہوگی بلکہ اس میں پانی کی طرح ملاوٹ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ کدورت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقہ کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلیں گے، میرے طرز زندگی کے علاوہ زندگی کے دوسرے طریقوں کی راہ بتائیں گے، ان کے فعل تمہیں اچھے بھی دیکھو گے اور برے بھی۔ میں نے عرض کیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، دوزخ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اپنی طرف بلانے والے ہوں گے، یعنی دوزخ میں لے جانے والے افعال کی دعوت دیں گے۔ جو شخص ان دروازوں کی طرف چلنے کے لیے ان کی دعوت قبول کرے گا اسے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا ہمیں ان کا مزید کچھ تعارف کرا دیجیے۔ ارشاد فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری زبانوں والی مواعظ و حکم کی باتیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری زندگی میں وہ وقت آ جائے تو ارشاد فرمایا میں اس وقت کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی جماعت اسلامی طریقہ پر منظم نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تو ان سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے آبادی میں جگہ نہ ملنے کے سبب کسی درخت کی جڑ دانتوں سے کاٹنی پڑے اور اسی حال میں تجھے موت آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی تنگی اور سختی برداشت کرنی پڑ جائے، ان فرقوں اور پارٹیوں سے الگ رہنا ہی تیری نجات کا سامان ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے رابر ہوں گے جو میری ہدایت کو قبول نہ کریں گے اور میرے طریقے کو اختیار نہ کریں گے، اور ان قریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانی بدن میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے، مدعیان نبوت، باطل کے دائی اور گمراہی کے رہبر صدیوں سے ہوتے چلے آئے ہیں، اور اس دور میں تو ایسے لوگوں کی بہت ہی کثرت ہے جو ملحدانہ اور غیر اسلامی نظریوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا بصیرت افروز بیان اور روح پرور تقریریں قرآن حکیم کی آیات اور سرور عالم علیہ السلام کے ارشادات سے پر ہوتی ہیں، مگر ان آیات و احادیث سے کفر و الحاد کے نظریوں کی تائید کی جاتی ہے۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی نظریات کو سمجھا تک نہیں، وہ چند آیات و احادیث یاد کر کے دوسری پارٹیوں کے نظریات کو خالص اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف گمراہ کن لیڈروں نے امت کو برباد کر رکھا ہے، دوسری طرف جاہل اور دنیا دار پیروں نے ایمان و اعمال صالحہ سے کھو دیا ہے۔ پیر کو نذرانہ دینا، قبروں کی زیارت کرنا، عرسوں کے جلوے دیکھنا اور اولیاء سلف کے ارشادات اور قصوں کو یاد کر لینا اور بیان کر دینا ہی نجات کا سامان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی موٹی موٹی باتوں روزہ نماز وغیرہ تک سے پیر بھی بھاگتے ہیں اور مرید بھی اعمال صالحہ کے اعتبار سے صفر ہی نظر آتے ہیں۔ پھر آیات و حدیث کی وہ دلچسپ اور من سمجھی تفسیریں گڑ رکھی ہیں جن میں سے بعض تو سراسر کفر ہیں۔ جہاں مثنوی مولانا روم کے کچھ اشعار یاد ہوئے، حضرت جنید و شبلی کے کچھ ارشادات کا پتہ چلا اور خواجہ اجمیر اور دیگر اولیاء امت کی کچھ کرامتیں معلوم ہوئیں، بس کامل و مکمل بن گئے۔ قتل کی
اندھیر گردی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ قاتل کا دوستی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوستی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی دوستی ہوگا۔ صحیح بخاری۔ آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ قومی عصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی، نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے فرقوں کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا، اور اس کے ختم کرنے کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قاتل کی فرقہ میں سے نہیں ہے۔ چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا دیر میں فنا کے گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ بھی کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرقہ وارانہ قتل و قتال کے حق میں فرمایا ہے، جس نے ایسے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل ہونے کا علم نہ ہو، اور عصبیت کی ہی خاطر غصہ ہوتا ہو، اور عصبیت ہی کے لیے دعوت دیتا ہو، عصبیت ہی کی مدد کرتا ہو، تو اگر وہ مقتول ہوا تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت کے لیے جنگ کرے اور عصبیت پر مر جائے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا، امانت اٹھ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھیں جن میں سے ایک دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفسیرات کو لوگ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھ گئے، اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سا رہ جائے گا۔ پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اصل نقطہ کی طرح بھی نہ رہے گا، بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گی۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو اور اس کی وجہ سے ایک آبلہ چھالا پڑ جائے جو اوپر سے پھولا ہوا دکھائی دے اور اندر سے کچھ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا، اور یہ تذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں فلاں شخص امانت دار ہے، یعنی تلاش کرنے سے بمشکل کوئی امانت دار ملا کرے گا، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقل مند چلتا پرزہ ہے اور بڑا ہی ظریف ہے اور بڑا ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ یعنی تعریف ایمانداروں کی نہیں بلکہ چال بازی کی ہوا کرے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے امانتداری کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور امانت ختم ہو جانے کا دور آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ہماری آنکھیں آج اس دوسرے زمانہ کو دیکھ رہی ہیں کہ امانت انکا ہو گئی ہے۔ انسانوں کی عام زندگی کا رخ اس طرف مڑ گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے سے لے لو، اور جس طرح بھی ہو اس کا حق نہ دو۔ اگر کوئی اپنا حق بھول جائے تو بہت غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور اسے حق یاد دلانے اور ادا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ ریل میں مثلا بغیر ٹکٹ بیٹھے چلے گئے اور ٹکٹ چیکر کو پتہ نہ چلا تو ہرگز یہ نہ سوچیں گے کہ ہم خود حق ادا کریں، بلکہ حق دبا لینے پر خوش ہوں گے۔ آج تو ہم نے مفت میں سفر کیا اور ٹی ٹی کو گالی دے کر کہیں گے کہ دھیلا بھی نہ دیا۔ یہ بھی واضح رہے کہ امانت داری کا صرف مال ہی سے تعلق نہیں، بلکہ ہر وہ حق جو ہمارے ذمہ کسی کا ہو، اس کے حق تلفی خیانت میں شامل ہے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی مجلس کی بات
نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بات کرے اور اسے چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا تو وہ بات امانت ہے، اور فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بڑی خیانت ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹی بات بیان کر رہے ہو، اور فرمایا کہ جو شخص کسی جماعت کا امام بنا اور اس نے صرف اپنے لیے دعا کی اور مقتدیوں کو دعا میں شامل نہ کیا تو اس نے خیانت کی، اور جس نے بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالی تو اس نے بھی خیانت کی۔ مشکات شریف۔ یعنی یہ تمام باتیں امانت داری کے خلاف ہیں۔ ہر ملک و قوم اور خاندان میں عقل مندی، خوش طبعی، چالاکی، دلیری، جسمانی قوت، مالداری، ذرا اندوزی وغیرہ تو پائی جاتی ہے، مگر علم حقیقی، شرافت، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت، سخاوت، رحم و تسلیم، رضا و صبر، تفویض، توکل، ایثار و امانت داری وغیرہ وغیرہ اوصاف حمیدہ کا حاصل کرنا تو درکنار، ان کا سمجھنا بھی بے ضرورت سا ہو گیا ہے۔ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور نالائق حکمراں ہوں گے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اور تم اس معاملہ میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں بھی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں گی جو ان ماؤں پر حکم چلائیں، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں کو گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائیں اس دور میں ہو بہو موجود ہے۔ جو اہل ثروت اور سرمایہ دار ہیں وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، مگر جن کے پاس کھانے پہننے کو بھی نہیں وہ بھی پیٹ کاٹ کر اور قرض دے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جہاں انسان کے اور اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے وہاں عمدہ مکان، بیٹھک و بنگلہ کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے۔ ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے، آئندہ ضرور ہوں گے جیسے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ البتہ ایسے حکمران اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں گونگا اور بہرا کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے۔ ان کے مخالف اخبار اور لیڈر ان کو حق پر لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مضامین اور آرٹیکل لکھ کر بھی جھنجھوڑتے ہیں، مگر گورنر ہوں یا وزراء یا نیچے کے حکمراں اپنی کجروی کو چھوڑنے کے لیے ذرا ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریروں اور بیانوں میں اس قدر صاف اور صریح جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے ہیں، اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نااہل اس قدر ہے کہ جو محکمہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے وزیر و گورنر ہے، اور ہزاروں روپے کی تنخواہ بٹورنے کے شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں، مگر محکمہ کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جیسے صدارت، قیادت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت، خطابت، افتاء وغیرہ، تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نائل ہوں گے۔ چنانچہ آج کل موجود ہیں ملحد، فاسق، بخیل، بدکار اور بد اخلاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ اس قدر نااہل ہیں کہ معمولی باتوں پر بحث کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے ہیں اور کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ جو لوگ معزز اور نااہل عقل سمجھ جاتے ہیں، دولت و ثروت کی وجہ سے انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔ ان کی افعال و کردار بسا اوقات اخبارات میں شائع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی بد کرداری کس درجہ بڑی ہوئی ہے، اور سید عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی
بد کرداری کس درجہ بڑی ہوئی ہے، اور سید عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے۔ اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہیں۔ کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔